نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار اس عنوان سے گفتگو ہوگی. قبل اس کے کہ میں عنوان کا آغاز کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک کے مختلف گوشوں میں جو بے چینی و اضطراب کی کیفیت پائی جاری ہے اس کا تذکرہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ ہی کے بقول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دنیائے انسانیت کے لیے ایسا ہوں کہ جیسے پروانے آگ پر ٹوٹتے ہیں، میں انسانوں کو ان کی کمر سے کھینچ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جہنم میں گرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ یہ ہے، اور دوسری طرف آپ کی امت میں آپ کے انکاری کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی اہانت کرتے ہیں، جو آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عزت، آپ کا اکرام، آپ کی توقیر کا ہمیں حکم دیا ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، سوائے میرے نفس کے، سوائے میرے جان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری جان سے بھی بڑھ کر آپ میرے لیے چہیتے ہیں اور محبوب ہے. آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ہم تمام محبتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ترجیح نہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر کیا ہے؟ فوقیت رکھے. آج ہمارا ایمان پھسپھسا ہے،
ہمارے ایمان میں وہ جاذبیت نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ حمیت نہیں ہے، وہ جذبات ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اس کے باوجود ہمارا خون ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی خون جوش نہیں مارتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول عربی کی وہ عظمت نہیں کی، اللہ کے رسول سے وہ محبت نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام عرش والے نے آپ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہے، جس بھی کیفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت میں آپ کو پکارا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہیں آپ کا نام لے کر پکارا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور یہ امت مسلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقراری ہے، آپ کی محبت کا، آپ کی عشق کا اور آپ پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے دعوے میں کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی جو دوران خطبہ بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ ذی الحجہ کا ماہ تمام ہونا چاہتا ہے، 23ویں ذی الحجہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ سال یوں ہی ختم ہو جائے گا 1441 ہجری، اور کچھ ہی دنوں میں نیا ہجری سال جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں میں 15 اگست بھی آنے والا ہے، جو بحیثیت ہندوستانی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم نے انگریزوں سے غلامی آزادی حاصل کی، ان کی غلامی سے آزادی حاصل کی۔ اب اس ملک میں ایسی فضا بن رہی ہے کہ ہم دوسرے نمبر کے شہری قرار دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے مقام کو بھلا دیا۔ بحیثیت مسلم ہم نے ہمارے مقام کو بھلایا، بحیثیت ہندوستانی ہمیں ہمارے وقار، ہمارے مقام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہمارے حقوق کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے شہری بننے کی ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ہم دوسرے نمبر کے شہری ہیں، جبکہ آزادی ہند میں، آزادی ہندوستان میں مسلمانوں کا اور خاص کر علماء کا جو کردار ہے اسے فراموش نہیں کیا جاتا۔ جب ایک طرف انگریزوں سے لڑنے کے لیے فتوے جاری کرنے سے لوگ گریز کر رہے تھے، لوگ پرہیز کر رہے تھے، لوگ اپنے دامن کو بچا رہے تھے، اسی طرف کسی نے انگریزوں سے لڑنے کا فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے دین پر چین سے چلنے کے لیے مسلمان آ گیا ہے۔ اور کن کے فتاووں پر مسلمان آ گیا ہے وہ تاریخ جانتی ہے۔ آج انہی کو کمیاب، نایاب کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ایک بازو میں کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سراج الدین دولہ کی لڑائی کو دیکھیں، یا ٹیپو سلطان کی لڑائی کو دیکھیں، یا پھر صادق پیر کے علماء کے مکان پر جو عین عید کے روز بلڈوزر چلائے گئے ان کی قربانی کو دیکھیں، یا دلی میں کوئی بھی ایسا درخت نہیں بچا تھا جسے کیا ہے تختہ دار نہ بنایا گیا ہو، اس تاریخ کو نظر دوڑائے۔ سب سے آگے مسلمان تھے، آخر کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ جو حکومت چھنی تھی ان سے چھنی تھی۔ 750 سال مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی، جتنا درد مسلمانوں کو حکومت کے چھن جانے کا تھا دوسروں کو نہیں تھا۔ 750 سال مسلمانوں نے جو یہاں پر ترقی کی، یہاں پر جو بھی چیزیں کی اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں، آج بھی اس کے نشانات باقی تھے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں کیا گیا، کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ مسلمان یہاں پر حملہ آور تھے، یا یہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے قبضہ کیا، بلکہ مسلمان سراپر رحمت تھے۔ آپ یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ پر دیکھیں کہ مسلمان کے قدم جہاں بھی بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم پڑے، انہوں نے اپنا اسلامی تشخص وہاں پر گاڑا، اپنے اسلام کے پرچے لہرائے، اور وہ سراسر رحمت ہے۔ محمد بن قاسم کی جب آمد سندھ میں ہوئی، اس کی وجہ ایک خاتون کا خط تھا۔ آپ آئے اور آپ کے آنے پر وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنے سر پر بٹھایا اور کہا کہ آپ ہم سے جدا نہ ہو، کیونکہ ہم پر اس سے پہلے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ اور یہی بات آزادی ہند سے پہلے 7.5 سال پہلے کی جو کہانی ہے یا جو قصہ ہے، جو تاریخ ہے، وہی بات تھی کہ یہاں کے رہنے والے پریشان، بے چین، اضطراب کا شکار اور نہ جانے کن کن کیفیتوں سے دوچار تھے۔ انہوں نے سوچا اس سے راحت حاصل کرے، اور واقعی انہیں راحت ملی۔ اور کچھ اپنے آستین کے سانپ جیسے آج بھی پائے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا۔ آپ دیکھیں بنگال میں، آپ دیکھیں ساؤتھ میں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پسپائی ملی، انگریزوں سے شکست سے دوچار ہوئے، اس کی وجہ خالص یہ تھی کہ اپنے ہی آستین کے سانپ،
اپنے ہی آستین کے ساتھ۔ ہمارے ہی صفوں میں کچھ منافقین ایسے شامل ہے جو ہمیشہ سے رہے ہیں، چاہے آپ تاتار کی ہلاکو خان کی لڑائی دیکھیں کہ جس نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا جو موقع دیا، اسی نے کیا ہے اشارہ کیا تھا کہ آپ آئیں۔ مسلمان حنفی شافعی کیا ہے ڈیبیٹ کر رہے تھے، مناظر کر رہے تھے، دن کے روزے چھوڑ کر رات میں کیا ہے رات بھر مناظر کیے جا رہے تھے کہ حنفی صحیح ہے کہ شافعی صحیح ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں کیا ہے تار کر دیا گیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اور آج یہی کیفیت آزادی ہند کے بعد ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ آج ہم مسلک کی لڑائی لڑتے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، ملی اتحاد ہمارے اندر کیا ہے موجود نہیں ہے۔ اس پریشانی کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنا تشخص بھول چکا ہے، مسلمان رسول عربی کی جو عزت ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ بھول چکا۔ تو دینی اعتبار سے اور شہری اعتبار سے اس کا جو مقام کھویا ہے، اس کی واحد وجہ وہ خود ہے۔ اس نے رسول عربی کو فراموش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹایا، امتی کے مقام کو بڑھایا، اور امتی کو اتنا مقام دیا کہ رسول عربی کی احادیث آ جانے کے بعد امتی کا جب تک اس پہ کوئی قول نہ ہو، جب تک کہ کوئی فتویٰ نہ موجود ہو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اپنے مسلکوں پر جمے رہیں، اپنی شخصیتوں سے جڑے رہیں، اپنے اماموں سے جڑے رہیں۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، اس کے بعد پھر بھی مسلمان کیا کرے؟ اسی سے چمٹے رہے۔ تو ایک طرف کھلا کوئی اللہ کے رسول کی اہانت کرتا ہے، اور ایک طرف مسلمان ڈھکے چھپے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر کے آپ کے شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ بڑا مجرم یہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اہانت کی، واقعی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت بنا دے، وہ اس بات کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ آپ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر نظر ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپر رحمت ہے۔ آپ نے عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے کیا ہے منع کیا۔ آپ نے کہا کہ دوران جنگ اگر تمہیں کوئی ان کی قوم کا عبادت گزار شخص مل جائے، چاہے وہ پوپ ہو، چاہے وہ پنڈت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کی قوم کو اگر کوئی ملتا ہے دوران جنگ اور وہ محو عبادت ہے، وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی اگر کسی قوم کا باعزت شخص ہے تو اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو۔ آج ہمارے واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، ٹویٹر پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کی جو باعزت شخصیت ان کی نظر میں ہے، ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس قوم کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج ایک مسلمان اگر مسلمان ہو کر اللہ کے رسول کی ان تعلیمات کو فراموش کر کے غیر اللہ کو گالی دیتا ہے، ان کی شخصیات کو نشانہ بناتا ہے، ٹارگیٹ کرتا ہے، اور ان کے تعلق سے افواہات اور بکواس بکتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد قرآن مجید میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ جو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی غیر اللہ، ان کو تم گالی نہ دو، نہیں تو وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے دشمنی میں۔ آج یہی ہو رہا ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی انداز میں یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ آج یہ جو واقعہ آیا ہے یہ کوئی نئی واقعہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی، آپ کی گستاخی کی گئی، صحابہ کرام نے ان کو اپنے انجام کو پہنچایا۔ اور یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، آپ کا جذبہ تھا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اس کے کیفر کردار کو پہنچایا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ صحابہ کرام سے، تابعین کرام سے، تبع تابعین سے کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے جو انہوں نے شیئر کی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا اور انہیں اس عبارت کو نقل کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں پر فیس بک پر، واٹس ایپ پر ان ویڈیوز کو کیا ہے شیئر کیا جاتا ہے، ان واقعات کو نقل کیا جاتا ہے، ان الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے جن واقعات کو ہم اپنی ذات کے بارے میں کیا برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے نیچے یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر پکے سچے مسلمان ہو، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو تو اس کو شیئر کرو، یہاں تک کہ یہ آدمی اپنے انجام کو پہنچے۔ ہم اپنے بارے میں یہ نہیں کرتے کہ ہمیں کسی نے گالی دیا ہے، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو، کسی کو بھی اگر کسی نے کچھ میسج کیا ہو، ہم فوراً اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ اور ایک مسلمان
بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو شیئر کرتا ہے، کاپی پیسٹ. جبکہ یہ آپ دیکھیں پوری تاریخ میں صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، کسی نے بھی اللہ کے رسول وسلم کی اہانت والے واقعے کو کبھی نقل نہیں کیا. صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اہانت کرتا تھا، اس کو اس کے انجام کو پہنچا دیا گیا. تو یہ ہے کہ کوئی بعید نہیں. آپ دیکھیں کئی واقعات، ابھی کا تازہ واقعہ ہے کہ ایک بچے نے، 17 سالہ بچے نے جج کے سامنے ایک آدمی کو کیفر کردار کو پہنچایا. تو ہے ہمارے ایمان ٹھنڈے ہیں، ہو سکتے ہیں یہ ہماری اپنی بد نصیبی کی بات ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہے کہ جس نے سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں اس کو اس کے انجام کو پہنچا دیا. تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا فرمان آ جانے کے بعد سر تسلیم خم. ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام ملی رہنما، سیاسی رہنما، تمام علماء، تمام قائدین اس بات پر متفق ہو جائے کہ کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے کہ کسی بھی قوم کی شخصیت جو ان کی نظر میں عزت کی حیثیت رکھتی ہو، اس کو کوئی ٹارگٹ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال نہ کیا جائے. آج آپ دیکھیں بہت ساری قومیں ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا تو کیس بک ہو جاتا ہے، اور نہیں تو وہ خود کہتا ہے کہ میرے کو ایسا بولا، مجھ کو ایسا بولا. یہاں ہے ہم ایسا زور لگا نہیں سکتے، ہم ایسے پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہم ایک ایسا قانون پاس کروائے. رات کے اندھیروں میں ایسے قانون پاس ہو جا رہے ہیں کہ بس نہ پوچھئے. کیا ہم دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے؟ اتنے ناامید ہو جائے، اتنی پسپائی اختیار کر لے اور اتنے زیادہ کیا ہے مایوس ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے نام پر جو کچھ کہہ جائے اور ہم ٹھنڈے پڑ جائے. یہ غلط بات ہے. ایک طرف آزادی، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس آزادی کی ہم نے تمنا نہیں کی تھی. یہ آزادی وہ آزادی نہیں ہے جس آزادی کی کیا ہے ہم نے امید کی تھی، کہ جس میں ہمیں اپنی عزت کا، ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کا، خاص کر اس کی عزت کا کہ جس کی عزت کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ جو جس کے منہ میں آئے جو بک جائے، کسی کے بارے میں بک جائے، کسی کے باپ کے بارے میں، کسی کے رسول کے بارے میں، کسی کے اللہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں جو چاہے، جو من میں آئے بک جائے. یہ نہیں ہے آزادی. یہ اصل آزادی ہے. اصل آزادی یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ تک نہ پہنچے. آپ کی آزادی وہیں تک سیمت ہے، آپ کی آزادی وہیں تک محدود ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر جہاں تک پھیلتے ہیں، جہاں تک پہنچتے ہیں بس. اگر کسی کی ناک آ جاتی ہے، کسی کی عزت آ جاتی ہے، آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے. آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے. یہی آزادی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو واضح طور پہ فرمایا کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. تو کوئی محفوظ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم ہندوستانیوں کو آزادی کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں ہمیں اپنے اکابرین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول عربی کی عظمت، اس کے تقدس، اس کے ناموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوسی سے نجات عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزدلی سے بچا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر پختگی کے ساتھ قائم فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ بدمزگی کی زندگی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طاقت روز بروز کم ہوتے جا رہی ہے. ہم پر رعب، دبدبا طاری ہوتا جا رہا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رحم و کرم سے ان کا تسلط، ان کا رعب، ان کا دبدبا ہم پر حاوی نہ کر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یہ کورونا کی جو مہاماری ہے اور اس کے پس منظر یہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.